اللہ کے لیے اپنی غیرت کو جگائیے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے، رب کی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے، محمد کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا. سب کچھ کر سکتا ہے، پیارے نبی کے، پیارے صحابہ کے دشمنوں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. جی زک بھائی، یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ وہابی ہمیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسی کون سی توہین رسالت کی ہے ہم نے جس بنا پہ ہمیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. ان وچ کانٹیکسٹ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا ہے، احکام کا کیا ہے، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ جس میں اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہو، جبکہ ان کی اپنی کتابیں برادر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھری ہوئی ہیں، بالخصوص ان مولوی حضرات کی جو ان کے ہاں مناظرے کی فیلڈ میں اکابرین رہے ہیں. گو کہ اس پہ دلائل تو بہت زیادہ ہیں میرے پاس، لیکن فی الحال نمونے کے طور پہ صرف ایک کتاب ان کی پیش کر رہا ہوں تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ شیعہ کافر کے نعرے اور گستاخ رسول کے نعرے انہیں کہاں تک لے ڈوبیں گے. یہ میرے پاس ان کے شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب، جسے شہید اسلام کہتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے صراط مستقیم. اس کتاب میں جی پیج نمبر 118 پہ 118 انہوں نے واضح یہاں پہ نماز اور خیال کے لحاظ سے جو اپنا تصور پیش کیا ہے. کہتے ہیں جی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر شیخ یوز جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں. معاذ اللہ، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے پیر گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال گدھے اور بیل سے بھی برا ہے. استغفر اللہ. اس طرح کی توہین کرنے سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ ایک دفعہ یا تو اس عالم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے یا پھر مذہب شیعہ پہ ایٹ لیسٹ توہین رسالت کا الزام نہ لگاتے. ٹھیک ہو گیا جی. ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امت میں اختلاف کی وجہ بھی ہم شیعہ ہیں. اچھا، امت میں اختلاف کی وجہ ہم شیعہ ہیں تو محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب جو اتنے جد و جدال کرتے رہے ہیں عراق کے ساتھ اور بھی کئی ممالک کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ اور بالخصوص رہ گیا کئی طرح کے اختلافات، ان میں جزئی اختلافات جو ہیں وہ عقائد کی بنا پہ ہوتے ہیں، اور اس پہ ان کے امام العصر مناظر اعظم شہید اسلام احسان اللہ ظہیر صاحب کی یہ 1987 کی چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، مطبوعہ ادارہ ترجمان السنہ لاہور پاکستان، الشیعہ والسنہ. اس کتاب میں اس بندے نے بہت زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کی ہیں اور ہر قسم کی رطب و یابس کو شیعوں کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کئی مضحکہ خیز باتیں بھی لکھی ہیں صرف فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اور اپنے ریال کا دھندا چپکانے کے لیے. تو پہلے ذرا یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت اور بھی بہت سی عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں اپنی کتابوں کی عبارتوں سے بھاگتے ہیں، اس کے منکر ہیں. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ان باتوں کا ہم نے کئی دفعہ جواب بھی دیا ہے. اس حقیر کی باقاعدہ اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ ان کی دیے گئے دلائل پہ ایک ایک راوی پہ ہم نے بات کی ہے، ان کے متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے، کتاب کے لحاظ سے، وثاقت کے لحاظ سے، جرح کے لحاظ سے، تعدیل کے لحاظ سے، یعنی کہ تمام فنی علوم کو سامنے رکھتے ہوئے. خیر، اس کا ایک مختصر سا جواب میں ان حضرات کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ کل کو اس عجیب و غریب قسم کے الزام کی بھی تلافی ہو سکے. یہ میرے ہاتھ میں علامہ ارتضیٰ بن رضا نواز پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، تاریخ بنی ہاشم. یہ اس کی 3 جلد ہے، مطبوعہ مکتبہ شہباز کراچی. 3 جلد میں صفحہ نمبر 278 پہ اسی عجیب و غریب اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: بنی ہاشم کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے بیان کردہ موضوع روایات، اس پہ ذرا غور رہے، موضوع روایات کو ہمارے لکھنے والے بھی بلا کسی تحقیق و جستجو کے نقل کرتے رہتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بیانات سے نہ صرف یہ کہ بنی ہاشم کے افراد کی باہمی چپکلش کی شواہد فراہم ہوتے ہیں، بلکہ حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت کا جواز بھی میسر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اعلام نے کچھ سیلف فیبریکیٹڈ نریشنز، موضوع روایات یعنی جعلی روایات کو بلا تحقیق و جستجو کے نقل کر دیا، اس پہ کوئی نتیجہ گیری نہیں کی، نہ اس کے روات اور متن کے لحاظ سے کوئی تفصیلاً بحث کی ہے. تو ایسی روایات جنہیں ہمارے علماء رد کر چکے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم جان چھڑواتے ہیں. ان بیچاروں کو چاہیے پہلے اپنی تحقیق کا پلہ ذرا بھاری کریں، اس کے بعد جا کے اس طرح کے الزامات لگائیں مذہب شیعہ پہ.
ذرا بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ لوگ شیعہ مشرک شیعہ کافر کے نعرے مارتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان بیچاروں کو نہ تو ہمارے مسلمات نہ ہماری شیعہ ابجد کے بارے میں کچھ پتہ ہے. یہ اپنے عقائد کے تھرو ہمیں کافر اور مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے علماء نے سو کال عقائد نے دیے ہیں، بالخصوص ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن قیم الحنبلی جیسے مولوی حضرات، یا ثناء اللہ امرتسری، نذیر حسین دہلوی وغیرہ. خیر، ہمیں کافر و مشرک یہ اس بنا پہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح اشیاء و سنہ میں احسان اللہ ظہیر صاحب نے لکھا کہ جی یہ اپنے آئمہ کے اندر خدائی صفات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وہ لہٰذا یہ مشرک ہیں. جبکہ خود میں کہتا ہوں انہیں پہلے اپنے گھر کی طرف جھانک کے دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا ان لوگوں کے یہاں کیا ایسے عقائد ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے ہے تو ہم مشرک ہیں جی. انہوں نے خود کیا کیا جی، یہ ان کی شافات قرآن کمپلیکس سے چھپی تفسیر ہے جو یہ مفت بانٹتے ہیں جی حاجیوں کو، سعودی عرب والے. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 1729 1729 پہ سورہ والتین کی چوتھی جو آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں خلق کیا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جی دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے، اس کا سایہ. اچھا، ہم ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو اگر مظہر احدیت خدا کہتے ہیں تو یہ شرک و کفر کی پوری مشینیں چل جاتی ہیں ماشاءاللہ فتویٰ بازی کی. اور یہاں پہ عام انسان، عام یہ ماشاءاللہ وابی بوتیاں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا پرتاؤ ہے، اس کا سایہ ہے، استغفر اللہ. ہم اگر مشرک ہیں اور ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو پھر یہ تو ہمارے چیئرمین ہوئے نا، آگے آگے سے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے ساتھ یہ توہین خلفائے راشدین کا الزام بھی لگاتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. واہ، توہین خلفائے راشدین، میں عزت کے جاؤں. ان سے کہیں بھائی جان پہلے آپ خدا کا نام ہے جن خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں پہلے انہیں خلیفہ راشد ثابت تو کریں. خیر، پہلی بات تو ہم انہیں ذرا الزامی جواب دے دیں اس بارے میں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے ائمہ نے خود خلفاء کا کیا بیان لکھا ہے. اس کے بعد توہین آمیز عبارت بھی دکھائیں گے. پہلے خلفاء راشدین، پہلے یہ دیکھ لیں جن کو خلفاء راشدین کہہ رہے ہیں آیا وہ اپنی خلافت کے بذات خود کتنے معتقد تھے. یہ میرے ہاتھ میں ان کے امام ابن اثیر جزری المتوفى 630 ہجری کی کتاب موجودہ، مطبوعہ نفیس اکیڈمی، الکامل فی التاریخ. اس کی جی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 220 میں سقیفے کی کاروائی میں حضرت ابوبکر کی تقریر انہوں نے لکھی ہے جی ابن اثیر جزری نے. کہتے ہیں اس طرح وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی اور خاندان والے ہیں. خاندان والے، باہر والے نہیں. ان کے بعد اس منصب امارت یعنی کہ خلافت کے سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، یہ حضرت خود فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر نے خود تسلیم کر دیا کہ خلافت فقط اور فقط بنی ہاشم کا حق تھا اور ان سے کوئی تنازع یعنی کہ لڑائی جھگڑا یا اختلاف نہیں کرے گا ما سوائے اس کے جو ظالم ہو. اب ایک الزامی سوال ہم کہہ سکتے ہیں، جواب تو ہم نے دے دیا، اب سوال ان کے اوپر ہم ایک قرض چھوڑتے ہیں. آپ ظالم ہیں، آپ کے امام ابن اثیر جزری ظالم ہیں، یا پھر خلیفہ اول؟ اس کا جواب دینا ان کو لازم ہے. رہ گئی یہ بات ویر جی کے خلفۂ راشدین کی توہین کرتے ہیں جی شیعہ، تو میں پہلی بات تو یہ وہ خلیفہ راشد جتنے کے ابن اثیر نے بتا دیا. آئیں ذرا اب وہابی علماء کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ماشاءاللہ فضائل بیان کیے. یہ ان کے وحید الزمان صاحب، نواب وحید الزمان کی کتاب اللغات الحدیث، یہ 4 جلدوں میں، اس کی جلد نمبر اول ہے میرے پاس، نعمانی کتب خانہ سے چھپی ہے جی. مولوی وحید الزمان صاحب نے اس میں صفحہ نمبر 133 میں حضرت عمر کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ لکھا ہے اور کہتے ہیں جی حضرت عمر جاہلیت کے زمانہ میں دلالی کا پیشہ کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. زمانہ جاہلیت میں دلالی کا پیشہ کرتے تھے ماشاءاللہ. یہ دیکھ لیں، یہ پھر احترام ہے ان کے نظر. آپ خود حضرت عمر کو دلال لکھا ہے اور آگے بل ہمارے نام کا پھاڑنا ہے. خیر، پھر آگے نیا ڈرامہ ان کا شروع ہوتا ہے جی. یہ وحید الزمان متنازع شخصیت علماء اہل حدیث سے مانتے نہیں ہیں، انکاری ہو جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں سب سے پہلے بخاری و مسلم کا اردو میں ترجمہ اس عالم نے کیا ہے. بخاری کا ترجمہ کیا، شرح لکھی، مسلم کا کیا، اس کی بھی تشریح لکھی ہے اس نے. خیر، اب ان کے انکار کا ایک سادہ سا جواب ہے توثیق وحید الزمان. یہ میرے ہاتھ میں ان کے عبد الرشید عراقی صاحب کی کتاب ہے جی، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ، 40 علماء اہل حدیث.
اس کے اندر جی صفحہ نمبر 103 پر وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کا جہاں تذکرہ آیا ہے، کہتے ہیں جی مولانا وحید الزمان ایک بلند پایہ عالم دین، مفسر قرآن، محدث، فقیہ، مورخ، متکلم، معلم، مترجم، دانشور، مبصر، مصنف اور عربی اور فارسی اور اردو کے بلند مرتبہ ادیب تھے ماشاءاللہ. یہ انکاری ہوئے پڑے ہیں اور خود وحید الزمان کے تذکرے میں انہوں نے اتنے لمبے لمبے کولے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جس نے حضرت عمر کو دلال لکھا ہے ماشاءاللہ. تو بات یہاں پہ میری جان واضح ہے کہ اس طرح کے اعتراض اگر یہ مذہب شیعہ پہ کریں گے تو ان کا الحمدللہ اپنا کھ نہیں بچنا. ہوپ دیٹس آنسر آف آل دیز کوسچنز، سمپل از دیٹ. ثابت کریں گے کہ عاشق ہیں ہم، ثابت کریں گے کہ عاشق